دیکھو کتنا خوبصورت رب کا مہمان آ گیا، دیکھو کتنی شان والا ماہ رمضان آ گیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے جو یکدم اتری اور 70,000 فرشتے ساتھ آئے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے۔ بڑی اہم سورت ہے، پورا قرآن اہم ہے، ایک ایک لفظ اہم ہوتا ہے۔ اس میں شروع میں توحید بیان کی گئی۔ اللہ ہی نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اللہ ہی نے اندھیروں اور اجالوں کو پیدا کیا، لیکن لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور ان کا ایک وقت مقرر کیا، اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور پھر جا کر وہاں اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہوگا، اور اس کے بعد آخری فیصلہ ہوگا جنت میں جانے یا جہنم میں جانے کا۔ الم یرو کا مہلکنا، دنیا پر ریچھ جانے والوں، تم نے دیکھا نہیں کہ تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ دولت مند صحت مند گزرے ہیں، جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی ہلاک کر دیا۔ کرسی روح الارض، ذرا چل پھر کے دیکھو تو صحیح، ان کے کھنڈرات اور ان کے حالات تمہیں معلوم ہو جائیں گے کہ وہ لوگ یہاں بسا کرتے تھے۔ قل اغیر اللہ یتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، ہر آیت کے اندر کن یعنی آپ ہی لوگوں کو یہ اعلان کر دیں گے کہ اللہ کے سوا جس نے آسمان زمان پیدا کیا ہے، کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود ڈھونڈنے کی بھی ضرورت ہے، اور وہ تو تکلیف پہنچائے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اگر ہٹائے تو کوئی پہنچا نہیں سکتا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، بندوں پر بھی غالب ہے۔ اس پر اللہ کے سوا کون زیادہ گواہ ہے؟ کوئی نہیں۔ قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے اور میں شرک کرنے والوں سے بری ہوں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جو آدمی اللہ پر جھوٹ بولے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے اور وہ کبھی کامیاب بھی نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، لوگ بعض دفعہ کچھ کان تو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر پردے اور کانوں میں کاک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حقائق سمجھتے نہیں، وہ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت سے روکتے ہیں۔ جب ان کو جہنم پر کھڑا کیا جائے گا، اس وقت چیخ چیخ کر کہیں گے کاش کہ ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے، لیکن یہ ان کی صدا بعض گشتوں یہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ لوگ نقصان میں ہیں جو اللہ کے ساتھ ملاقات یعنی قیامت کے منکر ہیں، وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر لاد کر آئیں گے اور اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، کچھ لوگ جو ہے وہ نئے سے نئے مطالبے کر رہے تھے کہ یہ معجزہ دکھایا جائے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا معجزات ہم نے دکھا دیے ہیں، اب جو ہے یہ معجزات اور دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ تماشا اور شوبدہ بازی تھوڑی ہے، یہ تو نبوت کی دلیل کے لیے ایک معجزہ دکھایا جاتا ہے۔ ہم ان کو کئی معجزے دکھا چکے ہیں۔ اللہ کی مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے، کچھ جانور زمین پر چلتے ہیں، کچھ فضا میں اڑ رہے ہیں، کچھ آسمانوں میں ہیں، یہ سب اللہ کی ہی عبادت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کو پکارو۔ بہت سی قومیں اس سے پہلے گزری ہیں جن کو ہم نے مصائب اور پریشانیوں میں بھی پکڑا تاکہ وہ گر گرائیں، لیکن وہ گڑ گڑائی جب نہیں تو ان پر عذاب کا دروازہ کھول دیا گیا
اور ان کی جڑ کو کاٹ دیا گیا۔ اگر اللہ کا عذاب آ جائے اچانک یا سامنے تو کیا تم روک سکو گے؟ نہیں روک سکیں گے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن انہوں نے جمع ہو جانا ہے تو ان کو ڈرائیں، وہ ڈر جائیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ غریب ہیں اور ایمان لا چکے ہیں اور امیر لوگ کہتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تو آپ ان کو اپنی مجلس سے دور نہ کریں، یہ بڑے سونے ورگے ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، ان کو آپ ہٹا نہیں سکتے، وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں ان کی مرضی۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں غیر اللہ کی پوجا نہ کروں۔ اللہ ہی غیب آسمان و زمین کا جانتا ہے، خشکی اور تر میں جو کچھ ہے وہ ہے، درختوں کے ایک ایک پتے کو جانتا ہے، ایک ایک دانے کو جانتا ہے، رات اور دن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، تو اس کو چھوڑ کر دوسرے کو معبود بنانا کہاں کی عقل بندی ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر پورا غالب ہے، اور اس نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، وہ تمہاری حفاظت بھی کرتے ہیں اور تمہاری جان بھی فرشتے نکالیں گے۔ ظلمات بر و بحر سے صرف اللہ تعالیٰ ہی نکالنے والے ہیں، جس طرح آج کل بھی پھنسے ہوئے ہیں، تو جب تک اللہ سے نہیں مانگا جائے گا یہ مصائب ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اوپر سے عذاب بھیج دے، چاہے نیچے سے بھیج دے، چاہے تمہارے درمیان جھگڑا کرا کر تمہیں آپس میں قتل کرا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ بعض دفعہ نافرمانیوں پر یہ عذاب آ جاتے ہیں۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا ایسوں کو پکاروں جو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ یہ کوئی پکارنے کے قابل ہے، وہ تو خود محتاج ہیں۔ نماز قائم کرو، تقوی اختیار کرو، اور اللہ زمین آسمان کا خالق ہے، اسی کی بات حق اور سچ ہے، اور قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے سلیقے کے ساتھ سمجھایا۔ سورج، چاند اور ستارے جب رات کو نظر آئے تو فرمایا کیا میں ان کو عبادت کروں؟ وہ جب غروب ہو گئے تو فرمایا غروب ہونے والوں کی عبادت جائز نہیں۔ انی وجہت وجہ للذی، میں تو اپنا رخ اللہ ہی کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین آسمان پیدا کیے ہیں۔ یہ حجت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دلیل ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی، اور اس کے بعد 18-20 نبیوں کے نام لیے، سارے یہی توحید کا ڈنکا بجاتے آئے ہیں۔ آپ لوگ بھی انہی کی اتباع کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی، وہ یہودی ہیں، وہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی تو جو کتاب اتاری ہے وہ بھی تو اللہ ہی نے تو اتاری ہے نا، وہ برکت والی کتاب ہے، اور یہ قرآن پاک بھی برکت والی کتاب ہے۔ ان اللہ فارق الحب والنوا، قیامت کے دن تم سب ننگے پاؤں ننگے بدن اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ گے، تو پھر اتنا مال کما کے دنیا بنا کے جاؤ گے تو کیا فائدہ؟ اللہ نے ہی گٹھلی اور دانے کو توڑ کر اس میں سے درخت اور پودے نکالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی بدیع السماوات ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی کوئی بیوی اور بچے بھی نہیں ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، جو نہیں ماننے والے ان کے سامنے اگر فرشتوں کو لایا جائے، اور مردے ان کے باپ دادے پیر استاد بھی اگر اٹھ کے آ جائیں اور ساری چیزیں ان کے سامنے کر دی جائیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ شیطان ان کو سکھاتا ہے، ان کے دلوں میں وساوس ڈالتا ہے، یہ جو ہے اس کی بات مان کر اپنے نبی اور نبی کے جو ہے شاگرد ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اگر ان شیطانوں کی تم نے اتباع کی تو شرک کرو گے۔ اللہ نے اس آدمی کو جو کافر تھا اور مردہ تھا ایمان دے کر اسے زندہ کر دیا، وہ ایمان کی روشنی میں لوگوں میں چلا پھرتا ہے۔ جو کافر ہے وہ تاریکی میں ٹامک تویاں مارتا پھرتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو کھولنے کا ارادہ فرمائے، ارادہ اس کے ساتھ بھلائی کا کریں تو اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔
اور جس کے ساتھ گمراہی کا ارادہ کرے تو اس کا سینہ ایسے تنگ ہو جاتا ہے گویا کہ اسے بغیر اسباب کے آسمان پر چڑھنا کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے، یہ دار السلام ہے، اور اس کی اتباع کرو گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر کے پوچھے گی۔ یا معاشر الجن والانس، جنوں اور انسانوں تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے اور تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ وہ کہیں گے جی آئے تھے لیکن ہماری کم بختی غالب ہو گئی، دنیا نے دھوکہ دیا، اس واسطے پریشان۔ ربک الغنی ذو الرحمہ، اللہ تعالیٰ ہی دولت مند یعنی بے پرواہ ہے اور رحمت والا ہے، اپنا تعلق جوڑو اسی سے، دولت بھی لو اور رحمت بھی لو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، اس نے ہی پیدا کیے یہ باغ، کوئی ٹانگ پہ کھڑے ہوئے ہیں یعنی اپنے تنے پر، اور کوئی درختوں پر اور چھتوں پر چڑھائے جاتے ہیں، جب ان کا پھل تو لے لیا کرو، کھاؤ بھی اور صدقہ خیرات بھی کرو، لیکن اسراف نہیں کرنا۔ یہ جانور 8 قسم کے بھیڑ بکری اور گائے بھینس، ان کے نر اور مادہ، یہ اونٹنیاں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہی پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال بنایا، تم اپنی طرف سے حرام نہ کرو۔ حرام تو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں بنائی ہیں، میتہ اور دم مسفوح اور خنزیر، اور جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا جائے، یہ حرام ہے۔ ہاں یہودیوں پر کچھ جانور ان کی سرکشی کی وجہ سے حلال جو تھے وہ بھی حرام کر دیے گئے۔ قُلْ تَعَالَوْا اتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ کن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ شرک کو حرام کیا، والدین کی نافرمانی کو حرام کیا ہے، اور اولاد کو قتل کرنا بھوک کے ڈر کی وجہ سے حرام کیا ہے، بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، اور ناجائز کسی کو قتل کرنا حرام کیا ہے، اور یتیم کا مال کھانا ناجائز طور پر وہ حرام کیا ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، تم ان کو حرام سمجھو، اس پر اگر عمل کرو گے تو یہ صراط مستقیم ہے، اس کی اتباع کرو کامیابی ہوگی۔ یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا، ھذا کتاب انزلنا مبارک، یہ برکت والی ہے، اس کی اتباع کرو، رحمت اور برکت تمہیں ملے گی۔ اگر یہ نہ نازل ہوتی تو تم کہتے ہمارے اوپر کتاب نازل ہوتی تو ہم پہلے صاحب کتاب لوگوں سے بھی زیادہ ہدایت والے ہوتے۔ اب یہ تمہارے پاس ہے امت محمدیہ کے لوگوں، کتاب آ چکی ہے، اس کو سمجھو، پڑھو، عمل کرو اور ترقی کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنہ، جو آدمی ایک نیکی کرے گا، ہماری فیاضی ہے کہ ہم اس کو 10 نیکیوں کا کم از کم ثواب دیں گے، جو برائی کرے گا اس کا اتنا ہی بدلہ ہوگا، سزا ہوگی، زیادہ نہیں دیں گے۔ آپ اعلان فرما دیں اللہ نے مجھے ہدایت دی صراط مستقیم کی، اور میں نماز اور قربانی اور زندگی اور موت اللہ ہی کے لیے وقف کرتا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں، میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں۔ کیا وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہر شے کو، میں اس کو چھوڑ کر کوئی اور رب جو ہے وہ ڈھونڈ لوں؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اے بندو امت محمدیہ کے لوگوں اور سارے انسانوں، اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، تمہارے اوپر نیچے درجے رکھے ہیں، کوئی امیر غریب، کوئی نیک کوئی بد، یہ سارے درجات ہیں اس قسم کے، اس کا ایک امتحان ہے، اور امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ سزا دیں گے یا بخش دیں گے۔ جو نافرمان ہوگا اس کو سخت سزا ہو جائے گی، اور جو فرما بردار بنے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گی، اور اس کی کچھ تھوڑے بہت گناہ ہوئے تو وہ بھی معاف کر دے گی۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔